السلام علیکم ایوری ون، میرا نام سلوہ لیڈرشپ والی ہے، میں 9 سال کی ہوں اور آج ہمارے ساتھ ایک بہت اسپیشل گیسٹ ہیں اور ان کا نام ہے سر مکرم ترین۔ وہ ایک ٹریولسٹ ہیں آف دا کیس آف ہیومینٹی، برتھہڈ، ایڈونچرس اینڈ ٹورزم کے۔ تو آج کا یہ جو انٹرویو ہونے والا ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہوگا ایڈونچر کے مطابق سے، اور سب سے پہلے ٹائم ویسٹ کرنے سے پہلے بہتر ہے کہ ہم اپنے گیسٹ سے ملتے ہیں، ان کو گریٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر مکرم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام بیٹا، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ میں ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ ہاں میں فائن، ٹھیک ٹھاک۔ اچھا، تو سب سے پہلے آپ اپنا تھوڑا سا انٹروڈکشن کروا دیں، آپ کون ہیں، کہاں سے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ اچھا، میں پہلے آپ کا شکریہ بولتا ہوں، تھینک یو جی۔ اور میں نے اپنی لائف میں بہت سارے انٹرویو کیے ہیں، دیے ہیں، بلکہ مختلف چینلز پہ، مختلف پوڈ کاسٹ پہ، مختلف میڈیا پہ، بٹ فرسٹ ٹائم اتنی کم عمر کی ہماری پیاری پیاری بیٹی آج مجھ سے انٹرویو لے رہی ہے۔ یہ میرا فرسٹ اور ڈفرینٹ ایک یونیک ایکسپیرئنس ہے۔ اور میرا نام مکرم ترین ہے اور میرا ایک تخلص پڑا، ایک میرا نک نیم پڑا جہاں گرد، جو مجھے ایک ایرانین امبیسڈر نے کیا، جس کے پرجین میں جہاں گرد جو ہے وہ ٹورسٹ کو بولتے ہیں۔ تو میں ٹورسٹ ہوں، ٹریولر ہوں، اور میرا جو ٹریول موڈ ہے وہ میرا موٹر بائک پہ میں ٹریول کرتا ہوں، کچھ ہچ ہائکنگ بھی کرتا ہوں، کچھ اور گاڑی پہ بھی ٹریول کرتا ہوں، بٹ میرا میجر جو ہے، میرا پیشن جو ہے وہ موٹر بائک پہ ٹریول کرنا ہے۔ تو میں ٹورزم پہ کرتا ہوں، سیر و سیاحت میرا شوق ہے۔ موٹر بائک پہ میں گھومتا پھرتا ہوں، سیر کرتا ہوں پاکستان اور پاکستان سے باہر، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی خوبصورت زمین، خوبصورت دنیا دیکھتا ہوں۔ واو گریٹ! آج تو یہ انٹرویو مجھے لگتا ہے بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، کیونکہ آج ہم لوگ ایک ایسے شخص کے ساتھ ہیں جو کافی ساری کنٹریز وزٹ کر چکے ہیں پاکستان سے باہر موٹر بائک میں۔ تو میرا سب سے پہلا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ نے جو جتنی بھی کنٹریز آپ نے وزٹ کی ہوئی ہیں ان میں سے آپ کی سب سے فیوریٹ کنٹری کون سی تھی اور اس میں آپ کو کتنا مزہ آیا؟ فیوریٹ تو میں کہوں گا کہ جو ایک کمپلیٹ جو فلفل کرتا ہے، جو ایک نیچر لور کو، ایک ٹورسٹ کو اور ایک ایڈونچرر کو جو چیز اس کی پوری اس کی جو خواہشات ہیں، ڈیمانڈ ہیں، جو پورا کرتا ہے، وہ تو پاکستان ہے۔ اور بٹ اس کے علاوہ میں نے ٹریول کیا ویتنام میں۔ ویتنام مجھے بہت اچھا لگا اور میری خواہش ہے کہ میں ویتنام دوبارہ جاؤں گا، اس کو مزید ایکسپلور کروں گا۔ ایران بھی بہت خوبصورت ہے، میں وہاں 7 ٹائم تقریباً جا چکا ہوں موٹر بائک پہ، اور ٹرکی بھی گیا ہوں، ٹرکی بھی بہت خوبصورت ہے۔ اور میری کیونکہ انٹرسٹ آرکیالوجی ہے، آثار قدیمہ جو تاریخی جگہ ہیں وہ میں ایکسپلور کرتا ہوں، تو اس حوالے سے بہت کچھ ابھی دیکھنے کو باقی ہے۔ اور ہر ملک میں کچھ نہ کچھ اچھا ہوتا ہے، تو سعودیہ میں گیا، سنگاپور گیا، تھائی لینڈ گیا۔ ہر ملک میں کچھ نہ کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اسپیشل رکھی ہوتی ہیں، یونیک رکھی ہوتی ہیں، جو کہیں اور آپ کو نہیں ملتی، اسی ملک میں ہی ملتی ہے۔ تو بس یہ تھوڑا سا ہے۔ واو گریٹ! مجھے تو ابھی سے لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں میں کسی ساتھ بیٹھی ہوئی ہوں اور وہ ابھی ہم لوگ موٹر سائیکل چلاتے چلاتے جا رہے ہیں۔ سو ابھی تک مجھے کافی مزہ آ رہا ہے۔ اور یہ جو آپ نے جتنی بھی کنٹریز بتائی
یہ کافی مزے کی کنٹریز ہیں، اور یہ میرا پہلا انٹرویو ہے جس کے ساتھ جو اتنی ساری کنٹریز میں وزٹ کر چکے ہیں، اور وہ بھی موٹر بائک میں. سو دس شوڈ بی مائی فیوریٹ انٹرویو دا موسٹ. اور اچھا، تو میں آپ سے نیکسٹ سوال ہے، یہ جو میرے مائنڈ میں بہت زیادہ آ رہا تھا کہ جی اگر آپ ٹریولنگ کر رہے ہوں موٹر بائک کی، تو اس میں اگر موٹر بائک راستے میں ان دا مڈل آف نو ویئر کہیں بھی نہیں، اگر آپ جا رہے ہوں تو وہاں پہ موٹر بائک کا پیٹرول ختم ہو جائے یا پھر اس طرح سے کوئی ڈینجر ہو جائے، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اچھا، اس میں ایسے ہے کہ جب ہم کسی لانگ ڈسٹینس رائڈ پہ جاتے ہیں، فار ایگزامپل پاکستان میں اگر ہم نے کوئی کافی دنوں کی رائڈ کرنی ہے یا پاکستان سے باہر جاتے ہیں تو رائڈ کرتے ہیں، تو ہم اپنی جو موٹر بائک ہے اس کی پوری پریپریشن کرتے ہیں، اس کی چیزیں دیکھتے ہیں، کوئی خراب ہیں تو ریپلیس کرتے ہیں، اس کے اسپیشلی ٹائرز ہو گئے، ان کی بریکس ہو گئی، ان کی چینز ہو گئی، ان کی لائٹس ہو گئی، اس کی بیٹری ہو گئی، اس طرح چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کی ہم چیک کرتے ہیں. ڈیفینیٹلی ہم 1-2 مہینے کے لیے جب باہر نکلتے ہیں تو اتنے لمبے سفر کے لیے پھر اپنی جو گاڑی ہے اس کو تیار کر کے جائیں. اپنا جو گھوڑا ہے سمجھ لیں، اس گھوڑے کو ہم نے خوب تیار کرنا ہے، اس کو کھلانا پلانا ہے، اس کی دیکھ بھال کرنی ہے تاکہ ہم لمبے سفر میں کہیں ہمیں پرابلم نہ آئے. اور پھر بھی سفر میں چیزیں ہو جاتی ہیں اس طرح کی کہ آپ کو پرابلم ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے ہم مینٹلی پہلے سے پریپیئر ہوتے ہیں کہ اگر کوئی اس طرح کا ہو گیا تو ہم اس کو سالو کریں گے. اور وہاں تو کوئی اور نہیں ہوتا، آپ نے خود ہی سب کچھ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ کسی گھر سے جب باہر جاتے ہیں تو پھر آپ کو سب کچھ خود کرنا ہوتا ہے، یا اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے یا آپ ہوتے ہیں، تو سب کچھ پھر مینیج کرنا ہوتا ہے. تو مشکلات بھی آتی ہیں جب آپ اپنے کمفرٹ زون سے نکل کے جاتے ہیں، تو آپ کو مشکلات بھی آتی ہیں، تو آپ کو فیس کرنا پڑتا ہے. جی گریٹ، بہت اچھا لگا سن کے مجھے. تو آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ جب بھی آپ ٹریولنگ کرتے ہیں تو اس میں جب بھی اس سفر میں جب آپ نے ٹریولنگ کی، تو جی اس میں کبھی ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے کہ جس میں یہ بہت کوئی فنی سا واقعہ ہوا ہے یا پھر کوئی مزے کا یا پھر کوئی ایکسائٹنگ سا؟ سو ان میں سے کوئی ایک واقعہ بتا دیں جو آپ کے ساتھ ہوا ہو. ہاں، اس طرح کے مختلف چیزیں ہیپن ہوتی رہتی ہیں، اچھی بھی، بری بھی، خوبصورت بھی اور تلخ بھی، کڑوی بھی وہ ہوتی رہتی ہیں. سفر میں آپ کو ہر طرح کے لوگ ملتے ہیں، ایکسپیکٹڈ آپ کر رہے ہوتے ہیں کچھ اور ہو جاتا ہے، اور تو اس طرح کے مسائل سفر میں ہوتے رہتے ہیں. چیزیں گر جاتی ہیں، قیمتی چیزیں گر جاتی ہیں، سم ٹائم کیمرہ گر جاتا ہے آپ کا جس میں آپ کی میموریز ہوتی ہیں، اسی طرح آپ کے کوئی ڈاکومنٹ گر جاتے ہیں یا خراب ہو جاتے ہیں. تو یہ اس طرح کے ہوتے رہتے ہیں. اچھے لوگ بہت زیادہ ہیں، خراب لوگ بھی ملتے رہتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں تو پارٹ ہیں سفر کا. سفر تو دیکھا جائے مشکلات کا نام ہے، اور میں کہوں گا کہ ایک حدیث بھی ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سفر جو ہے نا یہ مشکلات کا نام ہے. تو اس میں آپ کھانا آپ کا ڈسٹرب ہوتا ہے، آپ کی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے، آپ کا پینا ڈسٹرب ہوتا ہے. تو وہ حدیث کا ایک شارٹ ہے کہ آپ جب بھی آپ سفر پہ جائیں، جب بھی اس سے آپ کو تکالیف میں ہوتے ہیں آپ، اور جب بھی آپ کا مقصد پورا ہو جائے تو اپنے گھروں کو دوبارہ لوٹ آئیں. یہ حدیث کا ایک وہ ہے. تو سفر تو مشکلات کا نام ہے، بٹ میں کہوں گا کہ سفر اولیاء کا، انبیاء کا ایک پیشہ بھی رہا ہے. اور دیکھیں جتنے بھی دنیا میں ولی آئے، اولیاء آئے، تو انہوں نے سب نے سفر کیا، اور سفر سے ہی انسان کمپلیٹ ہوتا ہے، سفر سے ہی سیکھتا ہے.
آپ جب سفر کرتے ہیں تو آپ کو بھوک، گرمی، سردی، مختلف لوگوں کا رویہ، وہ ساری چیزیں آپ کو پرفیکشن کی طرف لے آتی ہیں. آپ ایک مکمل انسان بنتے ہیں. آپ گرمی برداشت کرنا سیکھتے ہیں، سردی برداشت کرنا سیکھتے ہیں. بعض اوقات بھوک ہوتی ہے، بعض اوقات آپ کو کھانا نہیں ملتا. تو یہ ساری چیزیں آپ کو سفر میں ایک پرفیکٹ بندہ ہوتا ہے. تو یہ مشکلات کے ساتھ ساتھ نالج بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. ابن بطوطہ کی ایک بہت اچھی سیئنگ ہے کہ انہوں نے کہا کہ وین یو اسٹارٹ ٹریولنگ یو آر اسپیچ لیس. آپ کے پاس کچھ بھی بولنے کے لیے نہیں ہوتا. آفٹر ٹریولنگ یو آر اے بگ اسٹوری ٹیلر. جب آپ سفر کر کے واپس آتے ہیں تو آپ کے پاس تھاؤزینڈس اسٹوریز ہوتی ہیں، کیونکہ آپ بہت سارے لوگوں سے ملتے ہیں، بہت سارے آپ نے کھانے کھائے ہوتے ہیں، بہت ساری کہانیاں ہوتی ہیں، بہت ساری جگہیں آپ نے دیکھی ہوتی ہیں، بہت سارے موسم دیکھے ہوتے ہیں، بہت ساری لینڈسکیپ آپ نے دیکھا ہوتا ہے، بہت ساری لینگویجز آپ کو آ جاتی ہیں. تو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. تو سفر تو کا حکم بھی ہوا قرآن میں بھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سیرو فی الارض، کہ آپ زمین کی سیر کریں. تو یہ سیکھنے کا عمل ہے سفر. تو یہ دونوں چیزیں ہیں، اس میں انجوائے بھی ہے اور تکالیف بھی ہیں، دونوں چیزیں ہیں. واہ گریٹ، جان کے بہت اچھا لگا. میرا آپ سے نیکسٹ سوال ہے کہ یہ جو آپ ٹریولنگ کرتے ہیں، سب سے جی پہلے آپ کو کس نے یہ انسپائر کیا کہ آپ کو یہ ٹریولنگ کرنی چاہیے، آپ کو بائک پہ ٹریولنگ کرنی چاہیے، دور کنٹریز کو ٹریول کرنا چاہیے؟ آپ کو سب سے زیادہ کس نے انسپائر کیا؟ اچھا، نہیں انسپائر تو میں نہیں ہوا کہیں سے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان میں ان کو بائی برتھ بائی بلڈ ان کو اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے. تو میرے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے گھومنے پھرنے والا مزاج میرا اللہ تعالیٰ نے عطا کیا. اور جیسے ہی میں نے ہوش سنبھالا، تھوڑا بڑا ہوا، تو میں نیچر کی طرف، آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کی طرف میں زیادہ میں اپنے آپ کو لے جاتا تھا. تو پھر اسکولنگ کے بعد کالج آ گیا. کالج بھی میں نے کچھ سکاؤٹنگ کی. سکاؤٹنگ بھی آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز ہیں. تو آؤٹ ڈور میں میں اپنے آپ کو ایک فیل کرتا تھا، کمفرٹ فیل کرتا تھا کہ دس از دا رائٹ ڈائریکشن، کہ جس طرف میں جا رہا ہوں. اس کے بعد جیسے ہی میں نے اپنی کالج کمپلیٹ کیا، تو پھر میں نے اپنے جو میری ایک اندر ایک چھوٹا سا بچہ میرے اندر بیٹھا تھا، تو اس سے بھی میں نے اس کی بات سنی، اس سے باتیں کی. تو اس نے کہا کہ آپ گھومیں پھریں، سیر کریں، آؤٹ ڈور کریں. تو وہ تب سے میں پھر آؤٹ ڈور کر رہا ہوں اور سیر و تفریح کر رہا ہوں. تو یہ کچھ چیزیں ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. وہ جیسے ہی اپنے اس میں لیئر ٹائم میں آتا ہے، تو اس پہ آپ میکسیمم پھر وہ اپنی توجہ دیتا ہے اور اس پہ کام کرتا ہے. جی تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اتنی ساری کنٹریز وزٹ کر چکے ہیں، تو آپ کافی سارے لوگوں سے بھی ملے ہوں گے. تو آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ جتنے لوگوں سے ملے ہیں ان کی اسٹرینتھ کتنی ہے، اور ان میں سے جو آپ کنٹریز گئے ہیں ان میں سے سب سے فرینڈلی جو لوگ ہیں، جو بہت نائس پیپل ہیں، وہ کون سی کنٹریز میں سے؟ اوور آل تو پوری دنیا میں جو ٹورسٹ ہیں اس کو بڑی رسپیکٹ دی جاتی ہے. ہر جگہ پہ جو ٹورسٹ جاتا ہے تو مقامی لوگ اس کو کافی رسپیکٹ کرتے ہیں. لیکن اوور آل میں اپنا بھی ایک ایکسپیرینس بتاؤں، اور جو ہماری پوری دنیا کی ٹورسٹ کمیونٹی ہے ان کے بھی میں ویوز میں آپ سے شیئر کروں گا کہ جتنی بھی مسلم ورلڈ ہے ان کے لوگ جو ہے نا بہت ہی مہمان نواز ہیں اور بہت ہی کیئرنگ ہیں. آپ کو آپ کے اٹھنے میں، بیٹھنے میں، کھلانے میں، آپ کو گائیڈ کرنے میں، جتنی بھی مسلم ورلڈ ہے. اور ہمارے کچھ دوست ہیں جو یورپ سے جب چلتے ہیں، وہ جیسے ہی وہ ٹرکی میں داخل ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یورپ میں تو افراتفری ہے، بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے، ایک دوسرے کو ہم لفٹ نہیں کراتے. جیسے ہی ہم ترکی میں آتے ہیں تو مہمان نوازی شروع ہو جاتی ہے.
لوگ جو ہے کیئرنگ پیپل جو ہے نا وہاں موجود ہیں. اور پھر ایران میں جب آتے ہیں تو ایران کے لوگ بھی بہت ہی مہمان نواز ہیں. آپ جب ٹریول کر رہے ہوتے ہیں, میں نے کئی بار موٹر بائک پہ ایران میں ٹریول کیا, اور جب بھی آپ ہائی وے پہ جا رہے ہوتے ہیں تو لوگ تقریباً ہر گاڑی آپ کے قریب آئے گی, تھوڑا ایسا کر کے آپ کو ویو کرے گی, اور ساتھ ہی کوئی پوچھے گی کوئی کھانا ہے, کوئی چیز آپ کو چاہیے, کچھ بھی نہیں تو اپنی گاڑی میں پانی کی بوتل اٹھا کے نا وہ آپ کو دیں گے کہ یہ رکھ لیں. ہم کہیں گے نہیں نہیں ہمارے پاس سب کچھ ہے تھینک یو, وہ کہیں گے نہیں نہیں آپ رکھ لیں, پانی رکھ لیں آپ, اور کوئی چیز. تو آگے جو ٹاؤن آئے گا وہاں رکیں گے, روک کے کوئی جوس دیں گے, کوئی اس طرح کی چیز دیں گے. وہ اپنی ایک مہمان نوازی کرتے ہیں. اسی طرح وہ ٹورسٹ پھر پاکستان آتے ہیں تو پاکستان کے بارے میں مشہور ہے کہ جو فارنر آتا ہے یہاں اس کو ہوٹل نہیں لینی پڑتی, تو اس کو ایک بندہ اپنے گھر لے جاتا ہے, دوسرا اپنے گھر لے جاتا ہے. تو اگر اس کا 10 days کا 20 days کا 30 days کا پاکستان میں سٹے ہے تو یہ ہسٹری کی بات ہے, ایک بندے کی بات نہیں کر رہا. تو جو بھی آتا ہے تو وہ اگر 10 days 20 days 30 days پاکستان میں سپینڈ کرتا ہے تو اگر آپ اس سے پوچھیں گے آپ کتنے دن آپ نے کتنے ڈیز آپ نے ہوٹل میں سپینڈ کیے, تو بہت سارے آپ کو بتائیں گے مجھے ہوٹل لینی نہیں پڑی, لوگ اتنے مہمان نواز تھے وہ مجھے گھر لے جاتے تھے. یا سم ٹائم 1 day 1 night 2 nights 3 nights کے لیے ہوٹل لیتے ہیں, ادروائز نہیں ہے. تو اسی طرح پھر جیسے انڈیا میں داخل ہوتے ہیں تو وہ یہ مہمان نوازی ایسا ایسا ختم ہو جاتی ہے. اور جیسے ہی پھر آپ ملیشیا میں جائیں یا انڈونیشیا جائیں, جتنی مسلم کنٹریز ہیں ان میں مہمان نوازی بہت زیادہ ہے, کیئرنگ بہت زیادہ ہیں یہ لوگ. تو بس یہ کچھ چیزیں ہیں جو یونیک ہیں ہر ملک کے لیے ہے, وہاں کے لوگوں کا ایک ہے. جرمن پیپل جو ہے نا وہ کافی ڈرائی سے ہیں کہ آپ ان سے راستہ بھی پوچھیں تو وہ راستہ نہیں بتائیں گے, اگر وہ بتائیں گے تو وہ رکیں گے نہیں, وہ چلتے چلتے بتائیں گے. وہ ان کا خیال ہے کہ اگر ہم رکیں گے تو ہمارا 1 منٹ ویسٹ ہو جائے گا. تو اگر پاکستانیوں سے راستہ پوچھیں تو وہ اگر اپنے بچوں کے ساتھ بھی ہے تو کوئی کام پہ جا رہا ہے تو وہ اپنے کام کو چھوڑ کے آپ کو وہاں تک جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں تک چھوڑنے بھی جائے گا. تو یہ ایک ڈفرینٹ ہے دونوں کنٹریز کا, یا کمپیریزن میں کہوں کہ پاکستان میں اگر آپ جا رہے ہیں کوئی کسی بھی کام کے لیے جا رہے ہیں تو آگے کوئی آپ سے راستہ پوچھے اور کوئی ٹورسٹ ہو راستہ پوچھے تو آپ اپنے کام کو چھوڑ کے پہلے اس کو چھوڑنے جائیں گے, آؤ جی میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں. تو باقی دنیا میں ریسٹ آف دی ورلڈ اس طرح کا بالکل ہرگز نہیں ہے کہ کوئی آپ کو راستہ بتائے یا آپ کو چھوڑنے جائے تو یا آپ کو کوئی کمپلیٹ گائیڈ کرے, کوئی ایسا سین نہیں ہے. جی بالکل. ایون جب میں نے ماما سے یہ کہا نا تو پھر ماما نے کہا کہ ہمیں ہمیشہ کائنڈ ہونا چاہیے پیپل سے, جو ٹورسٹ ہوتے ہیں ان کو راستہ بتانا چاہیے. لیکن ماما نے کہا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اگر آپ اسکول جا رہے ہو 7 بجے اور آپ لیٹ ہو رہے ہو تو ایک بندہ وہ ایک ٹورسٹ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے کو حالہ چھوڑو, تو آپ اپنا اسکول چھوڑ کے اس کو حالہ تو نہیں چھوڑ سکتے نا کہ چلو یار کوئی نہیں ہوتا یہ وہ ہے تو سر اس کو حالہ چھوڑ دیتے ہیں. لیکن اس کی ہیلپ کرنی چاہیے, اس کو راستہ صحیح بتا دیں. لیکن یہ نہیں اس کو بالکل ہی چھوڑ دو, اس کو حالہ نہیں چھوڑ کے آنا. بٹ اگر آپ بھی اس راستے میں جا رہے ہیں تو اس کو پھر آپ چھوڑ سکتے ہیں وہاں پہ. تو میرا آپ سے یہ نیکسٹ سوال ہے, جو آپ نے یہ جتنے بھی ٹریولس کیے ہیں, جتنے بھی کنٹری ٹریول کیے ہیں, ان میں سے سب سے آپ کا میموریبل واقعہ کون سا تھا, سب سے میموریبل ٹائم؟ اچھا, اس میں ایسے ہے کہ میرے جو ٹورز ہیں وہ ٹورزم پروموشن آف ٹورزم کے لیے ہوتے ہیں, اور جس میں میری سیر و سیاحت ہوتی ہے. میں ان علاقوں کو ان جگہوں کو ہائی لائٹ کرتا ہوں, لوگوں کو بتاتا ہوں, لوگوں کو دکھاتا ہوں, خود بھی دیکھتا ہوں, مجھے سیٹسفیکشن ہوتی ہے. اور میں تقریباً اپنے ہر ٹور کو کوئی ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں کچھ کسی کاز کے ساتھ, اس کو لنک اپ کرتا ہوں. اور میں نے کافی آرگنائزیشن NGOs کے ساتھ میں نے کام کیا, چیریٹی بیس پہ والنٹیئرلی فری آف کاسٹ کیا.
تو اس میں آرفن بچوں کے لیے بھی میں نے کیا، ڈسیبل بچوں کے لیے بھی کیا، ویمن رائٹ کے لیے بھی کیا، انوائرمنٹ پہ بھی کیا، گرین پاکستان اینڈ کلین پاکستان پہ بھی کیا، ہم نے ٹری پلانٹیشن بھی کی، کینسر اویئرنیس کے حوالے سے بھی میں نے ٹور کیا، اور سموکنگ کے حوالے سے بھی ایک اویئرنیس کی کمپین چلائی، پاک فوج کے لیے بھی ہم نے ٹور کیا، اور اسی طرح یہ جو تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا کے پیشنٹ ہیں ان کے لیے بھی میں نے کیا، بلڈ ڈونیشن کی۔ تو اس طرح کے چیریٹی ٹور کافی کیے، اور میرے خیال میں جو سیر و تفریح کے حوالے سے تو بہت سارے ٹورز ہیں جو اچھے رہے، جیسے میں نے کہا ویتنام کا میرا بڑا اچھا ٹور رہا، ترکی میں نے کافی انجوائے کیا، ایران ایک بیوٹیفل کنٹری اور رائٹ ڈیسٹینیشن ہے، سعودی عربیہ ہم عمرے پہ گئے موٹر بائک پہ، 25 بائکرز کا گروپ ہمارے ہم اکٹھے گئے، تو سعودی عربیہ میں بھی ہم نے خوب انجوائے کیا، موٹر بائک پہ ہی ہم نے سعودیہ کی سیر کی، تو کافی یادگار تھا۔ اور باقی جو ایک انر سیٹسفیکشن کے حوالے سے میں کہوں گا تھوڑا سا آپ کے اس پہ آج کے انٹرویو کے حوالے سے، تو میں نے ایک ٹور کیا تھا کوئی 2008 میں، اپروکسیمیٹلی 8 یا 9 میں، کافی پہلے کی بات ہے، تو وہ کینسر اویئرنیس کے حوالے سے تھا، جو کینسر کے پیشنٹ ہیں تو ان کو میں ملتا رہا، وہ کراچی سے پشاور تک کا ٹور تھا، کوئی 2300 کلومیٹر کا تھا، تو اس میں نے جتنے بھی کینسر کے ہاسپٹل ہیں ان کو وزٹ کیا، اور کینسر کے پیشنٹ کو وزٹ کیا، اور جو پبلک پلیسز تھے، کالجز تھے، یونیورسٹی تھیں، اور جو پبلک پلیسز تھے کچھ آرگنائزیشن، وہاں میں نے کینسر کی اویئرنیس کے لیے پمفلٹ بھی ڈسٹریبیوٹ کیے، اور لوگوں کو کہا کہ آپ سموکنگ نہیں کریں، جو ڈرگز ہیں وہ نہ لیں، اور جو آپ یہ پان کھاتے ہیں، چھالیاں کھاتے ہیں، یہ بھی کینسر کی ریزنز ہیں۔ تو اس طرح کی میں نے وہ ایک آگاہی ٹور تھا میرا، اویئرنیس کا تھا، تو اس میں کینسر کے جو ٹریٹمنٹ سینٹرز ہیں وہاں بھی میں نے وزٹ کیا ان کو، اس کے بعد جو کینسر کے پیشنٹ ہیں میں ان کو بھی ملا، اور میں کہتا ہوں کہ میں ایک جب میں سکھر میں تھا، کراچی سے میں آ رہا تھا، تو سکھر میں کینسر ہاسپٹل میں گیا، تو وہاں ابھی تک مجھے یاد ہے، یہ کافی پرانی بات ہے، 12-14 سال سے بھی زیادہ، 16 سال 16 ایئر کی بات ہے، تو میں وہ ہاسپٹل میں وہ ایک پیشنٹ کے پاس گیا، تو وہ پیشنٹ جو ہے سکھر میں ایڈمٹ تھا، اور وہ ایکچولی بلونگ ٹو سوابی، کے پی کے پروونس کا ایک شہر ہے سوابی، پشاور کے قریب، تو وہاں کا تھا بیسیکلی۔ تو میں جب اس کے پاس گیا تو میں نے اس سے نام پوچھا، اس نے نام بتایا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے، انہوں نے کہا جی، تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کون ہیں، تو میں نے کہا میں آپ کا دوست ہوں، تو اس نے کہا کہ میں تو آپ کو نہیں جانتا، تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، آج ہم دوستی کر لیتے ہیں، تو وہ اس سے تھوڑی گپ شپ ہوئی، تو اس نے کہا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، تو میں نے کہا میں لاہور سے آیا ہوں، تو کہتے ہیں کہ ادھر سکھر کیا کرنے آئے ہیں، میں نے کہا میں آپ کو ملنے آیا ہوں، تو جب اس سے تھوڑی گپ شپ ہوئی تو میں نے اس سے چیزیں پوچھی، تو وہ اس کی ٹریٹمنٹ ہو رہی تھی، کینسر کی جب ٹریٹمنٹ ہوتی ہے تو جب اس کو میڈیسن آتی ہیں تو وہ ان کی سکن جو ہے نا وہ برن ہو جاتی ہے، بلیک ہو جاتی ہے، اور پورے جسم کے جو بال ہیں وہ جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اور کینسر کے جو پیشنٹ ہیں ان کو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ان کو مرر نہ دکھائیں، شیشہ نہ دکھائیں، کیونکہ وہ اپنا شیشہ دیکھ کے اپنی چہرے کو دیکھیں گے کہ میں اتنا کالا ہو گیا ہوں، سکن برن ہو جاتی ہے، اور یہ آپ کے آئی بروز اور داڑھی اور بال یہ سارے گر جاتے ہیں آپ کے، تو وہ جب اپنا شیشے میں اپنی شکل خود دیکھتا ہے تو اور زیادہ ڈس ہارٹ ہوتا ہے، اور زیادہ مایوس ہوتا ہے کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا، تو وہ اس کے سارے بال اس کے جھڑ چکے تھے اس کے، اور سکن اس کی کالی ہو چکی تھی، اور وہ کینسر کی جو 4th سٹیج ہوتی ہے، لاسٹ سٹیج، اس میں تھا، کیونکہ جن کو میں نے وزٹ کیا وہ آخری سٹیج والے تھے، خاص طور پہ وہ بندہ جب میں نے اس کو کہا تو اس نے کہا ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے، تو وہ جب میں نے اس کو کہا میں لاہور سے آیا ہوں
تو آپ کو ملنے کے لیے آیا ہوں. تو وہ رونا شروع ہو گیا. جب اس نے رونا شروع کیا تو میں نے اس کو کہا کہ کیوں روتے ہو. میں نے اس کو تسلی دی. تو اس نے کہا کہ جو میں کیونکہ لاسٹ سٹیج پہ ہوں تو شاید میں کچھ دنوں کے بعد میری ڈیتھ ہو جائے یا کچھ ویک کے بعد میری ڈیتھ ہو جائے, کیونکہ لاسٹ جو سٹیج والا ہوتا ہے وہ چند دنوں کا, چند ہفتوں کا یا چند مہینوں کا مہمان ہوتا ہے. تو اس نے کہا کہ میں چند دن کی میری زندگی ہے, تو میرے جو رشتہ دار ہیں وہ مجھے ایڈمٹ کر کے اب تقریباً 2 مہینے ہو گئے, تو ایڈمٹ کر کے وہ سارے چلے گئے ہیں. اس کے بعد مجھے ملنے بھی کوئی نہیں آیا. اب میں اکیلا ہوں اور میرا گھر پشاور کے قریب ہے اور مجھے ادھر سکھر میں ایڈمٹ کرا کے گئے اتنی دور. اب میں واپس بھی نہیں جا سکتا, اور یہاں گورنمنٹ کے ہاسپٹل آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے, تو وہاں وہ داخل ہوا تھا. تو وہ رونا شروع ہو گیا کہ میرے جو اپنے ہیں وہ مجھے چھوڑ کے چلے گئے اور آپ ادھر مجھے ملنے کے لیے آئے. اور اس کو دیکھ کر مجھے بھی رونا تھوڑا آ گیا. تو بس وہ لمحے ہیں. اس کے بعد بھی میں کافی سارے, کیونکہ کراچی سے پشاور تک میں نے کوئی 20 ہاسپٹل وزٹ کیے, اور اس میں نے سینکڑوں کینسر کے جو پیشنٹ تھے ان کو ملا میں. لیکن وہ بندے کی ابھی تک مجھے چہرہ بھی یاد ہے اور اس کی باتیں بھی یاد ہیں, اور جب بھی میں دوبارہ یاد کرتا ہوں تو میری بھی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ وہ جتنے بھی میں پیشنٹ کو ملا تو وہ تو اب تو بہت عرصہ ہو گیا, لیکن ان میں اب کوئی بھی دنیا میں نہیں ہوگا. تو میں کہتا ہوں کہ وہ جو ٹور تھا میرا, اس میں تو سیر تفریح تو ساتھ ساتھ ہو رہی تھی, لیکن میرا جو لوگوں کو ایک اویئرنیس دینے کی ایک بات تھی. اگر وہ 10% لوگ بھی میری بات سن کے کینسر سے بچنے کے طریقے اپنا لیں تو میں کہتا ہوں کہ آئی فیل مائی سیلف سکسیسفل, کہ میری یہ سکسیس ہے کہ اگر میں ایک غلط چیز پہ کچھ لوگ کو میں گائیڈ کر پاؤں تو میری کامیابی ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ ان جو پیشنٹ تھے, جو مہمان تھے چند دنوں کے, تو ان کے ساتھ میں نے جتنے دن گزارے, یہ میرا کوئی 14 ڈیز کا ٹور تھا فرام کراچی ٹو پشاور, 14 دن کا تقریباً ٹور تھا. اور میں کہتا ہوں کہ میری زندگی کے وہ 14 دن بہت ہی قیمتی ہیں, بہت ہی خوبصورت ہیں, جو میں نے ان پیشنٹ کے ساتھ وہ لمحے گزارے. تو باقی تو زندگی گزری وہ لمحے جو ہیں وہ میرے یادگار ہیں, اور ابھی تک میں یاد کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے پھر توفیق دے, میں ان پیشنٹ کے لیے, ان لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ کروں. یہ بہت اچھا لگا اس اسٹوری کو سن کے پوری, اور میں آپ کو ہارٹلی ایڈمائر کرتی ہوں کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں, آپ لوگوں کو وزٹ کر رہے ہیں. آئی ہارٹلی ایڈمائر یو ریئلی مچ, کہ میں آپ کو بہت ایڈمائر کرتی ہوں کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں, آپ لوگوں سے مل رہے ہیں, ان کے ان کینسر کے اوپر کام کر رہے ہیں, ان کے بارے میں کچھ بول رہے ہیں. اور موسٹلی جتنے بھی لوگ آپ کو سن رہے ہوں گے وہ بھی اس سے بہت زیادہ انسپائر ہو چکے ہوں گے. تھینک یو فار یور ٹائم. کافی زیادہ مزہ آیا مجھے یہ سننے میں, آپ سے بات کرنے میں, اور جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو بھی کافی مزہ آیا ہوگا اس ڈسکشن کو سنتے ہوئے. تو میرا آپ سے یہ لاسٹ کوشچن ہے کہ آپ اس پوری دنیا کو جو بھی ہمیں دیکھ رہا ہے تو آپ ان کو کیا ایڈوائس دینا چاہیں گے؟ میں کہتا ہوں کہ یہ دنیا جو ہے نا یہ بہت خوبصورت ہے, اور لائف بھی بہت خوبصورت ہے, زندگی بھی بہت خوبصورت ہے, اور یہ دنیا بھی بہت خوبصورت ہے. اور زندگی ایک دفعہ ملنی ہے, اور اپنی زندگی خود جیے. اپنے اندر جو بیٹھا ہوا بچہ ہے نا, اس سے پوچھیں وہ کیا چاہتا ہے. اگر وہ آرٹسٹ بننا چاہتا ہے تو خدا را اس کو ڈاکٹر نہیں بنائیں. اگر وہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو اس کو بینک میں یا کسی اور جگہ پہ اس کو نہ بھیجیں. جو اس کا شوق ہے
تو اس کو وہی شوق پورے کرنے دیں. اور اگر بچوں کو آپ اپنی ان کی اپنی چوائس سے آگے فیلڈ کو چوز کرنے میں ان کو ان کی رائے لیں گے, ان کی سلیکشن کا, ان کی چوائس کا خیال کریں گے, تو بچے آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں کریں گے. تو بچوں کو ان کی چوائس کی طرف وہ کریں. اور میں کہوں گا کہ جو بچے ہیں ان کو ہر ویکینڈ پہ اور کم از کم ہر منتھ کہیں نہ کہیں آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کی طرف لے جائیں. ہماری پوری قوم غلط کاموں میں لائک موبائل کا جو فضول سا استعمال ہے, جو پازیٹیو استعمال بہت کم ہے, جو نیگیٹو استعمال ہے بہت زیادہ ہے. اگر وہ اس کی بجائے ہم آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کی طرف توجہ دیں تو ہم ایک مثبت وہ بن سکتے ہیں. اور دوسرا میرا جو ہے, جو یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی, یہ پلینٹ بنایا, خاص طور پہ پاکستان بہت خوبصورت ہے, اور اس کی حفاظت کریں, اس کی دیکھ بھال کریں, اس کو صاف ستھرا رکھیں, درختوں کو نہ کاٹیں اور مزید درخت لگائیں. اور آنے والی جو نسلیں ہیں ان کو آپ کیا چاہتے ہیں کہ ان کو ہم ایک گندا ملک چھوڑ کر جائیں, اور ایسا ملک جو بدبودار ہو, ہر جگہ پہ کچرا پڑا ہو, اور جہاں آکسیجن بہت کم ہو, جہاں سموگ زیادہ ہو, اور جہاں جو لینڈسکیپ ہے وہ کنکریٹ سٹرکچر بن جائے؟ تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آنے والے بچوں کو ایسا والا ملک دے کر جائیں؟ تو ہمیں اس دنیا کو رہنے کے قابل بنانا چاہیے, اور آنے والی نسلوں کے لیے, خاص طور اپنے ہی بچوں کے لیے, ایک خوبصورت پلینٹ چھوڑ کر جائیں, ایک خوبصورت ملک چھوڑ کر جائیں, تاکہ وہ کہیں کہ ہمارے جو بزرگ ہیں جو پہلے رہتے رہے ہیں وہ اس پلینٹ کو بڑا اچھا کر کے گئے ہیں. تو یہ چیز ہے. اور ہماری جو اسپیشلی ناردرن ایریاز ہیں بہت خوبصورت ہیں, تو ان میں درختوں کو کاٹا جا رہا ہے, پہاڑوں کو توڑا جا رہا ہے, اور اس میں گندگی بہت زیادہ کی جا رہی ہے, اور اس میں اس کو جو اس کا نیچرل ایک چیز بیوٹی ہے اس کو ڈسٹرائے کیا جا رہا ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے, اور اس دنیا کو خوبصورت بنانا رکھنا چاہیے جیسے اللہ تعالیٰ نے نیچرل اس کو بنایا. تو یہ بس کچھ چیزیں ہیں میں شیئر کرنا چاہوں گا بچوں کے ساتھ, اپنے نوجوانوں کے ساتھ. تھینک یو یہ ایڈوائس دینے کے لیے, اور ہوپ اس ایڈوائس کو ہم لوگ فالو بھی کریں گے انشاءاللہ. اور تھینک یو فار یور ٹائم. سب سے بڑی بات یہ کہ آپ نے میرا یہ بہت شکر تعالیٰ سے ہے کہ آپ نے مجھے یہ ٹائم دیا اپنا, اور میں نے آپ سے بہت کچھ نیا سیکھا. اور آپ کی مجھے لگتا ہے کہ آپ کی جو مسکراہٹ ہے یہ سب کو خوش نصیب کرے گی, اور انشاءاللہ ہماری پھر سے کبھی ملاقات ہوگی, بات ہوں گے. جی انشاءاللہ. اور بالکل بڑا اچھا لگا آپ سے بھی بات کر کے. مجھے اگین کہ فرسٹ ٹائم میرا اتنا میں کہوں گا مجھے فخر بھی ہے کہ میں پاکستانی ہوں, اور میں ہمیشہ ہر فورم پہ کہتا ہوں کہ پاکستانی جو قوم ہے یہ کسی سے کم نہیں ہے. پوری دنیا میں ہم جیسا کوئی بھی نہیں ہے. ہمیں ڈائریکشن صحیح نہیں ملی, ڈائریکشن جب صحیح پہ آئیں گے تو ہم یقین کریں ہماری یوتھ میں بہت ٹیلنٹ ہے, ہم کسی کو آگے نہ نکلنے دیں. اگر ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا جائے تو کسی بھی فیلڈ میں دیکھیں, وہ انجینئرنگ دیکھیں, وہ میڈیکل دیکھیں, اسپورٹس دیکھیں, اور بڑے بڑے ہم نے کام کیے الحمدللہ. تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ آج آپ کو دیکھ کر نا خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارا جو فیوچر ہے انشاءاللہ برائٹ ہے, اور ہمارے بچے جو ہیں اب ایک پازیٹیو اور رائٹ ڈائریکشن کی طرف چل پڑے ہیں انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم اگین. بہت مزہ آیا, اور
اگین انشاءاللہ ملتے ہیں کبھی آپ سے ایک دفعہ اور کسی وقت فیوچر میں انشاءاللہ ملیں گے ہم لوگ. اللہ حافظ. انشاءاللہ. اللہ حافظ. تھینک یو. اللہ حافظ.